ایک ایسا شخص جسے سب مجنون سمجھتے رہے، مگر جس کی خاموش حکمت نے ایک پوری سلطنت کو سنبھال لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا جس کا نام شاہ زمان تھا۔ وہ نہایت نیک دل، سخی اور رحم دل انسان تھا، مگر حکمت عملی اور تدبیر میں کچھ کمزور تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ سمجھدار، دور اندیش اور ہوشیار لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا تاکہ اس کی رعایا خوشحال ہو، سلطنت ترقی کرے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو۔ اس کے درباری اور وزراء اسے زیادہ لائق نہیں سمجھتے تھے۔ وہ صرف دربار میں مشورے دیتے، عہدے اور جاگیریں وصول کرتے، مگر ان کے مشوروں سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوتا۔ یہ بات شاہ زمان کو اکثر بے چین کر دیتی تھی۔ ایک دن شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کچھ قریبی درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کو جائے گا تاکہ دل بہلے اور تناؤ دور ہو۔ جنگل میں خوب لطف اندوز ہوئے، شکار کیا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں شاہ کی نظر ایک تنہا درخت کے نیچے بیٹھے ایک نوجوان پر پڑی جو خود سے باتیں کر رہا تھا۔ شاہ رک گیا اور دور سے دیکھنے لگا۔ پہلے تو لگا کہ یہ شخص پاگل ہے، مگر اس کی باتوں میں ایک عجیب گہرائی محسوس ہوئی۔ شاہ اپنے درباریوں سمیت قریب گیا اور ادب سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مجنون ہو جو اکیلے خود سے باتیں کر رہے ہو؟ نوجوان، جس کا نام عارف تھا، مسکرایا اور بولا، مجنون تو تم ہو اور تمہاری پوری سلطنت والے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محل بنا لوں اور خود اس کا بادشاہ بن جاؤں۔ اس کی باتوں میں غیر معمولی اعتماد تھا۔ شاہ اور درباری حیران رہ گئے۔ شاہ نے سوچا کہ یا تو یہ مکمل مجنون ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص انعام۔ درباریوں سے مشورہ کیا تو ان کے دل میں حسد جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ شخص شاہ کا قریبی مشیر بن گیا تو ہماری عزت اور جاگیریں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ایک نے کہا، یہ خطرناک ہے، کہیں ہم پر غالب نہ آ جائے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ تو آدھا مجنون لگتا ہے، اس سے کیا توقع رکھی جائے۔ آخر کار انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے ساتھ لے چلو، اگر واقعی مجنون نکلا تو بعد میں چھوڑ دینا۔ شاہ نے اللہ کا نام لے کر اور کچھ زور دے کر عارف کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا، مگر راستے میں عارف اچانک گھوڑا موڑ کر بھاگنے لگا۔ شاہ اور درباریوں نے اسے پکڑا اور محل پہنچے۔ محل پہنچتے ہی رعایا کا بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ سب شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ پوچھا تو پتہ چلا کہ جب شاہ جنگل گئے تھے، دشمن فوج نے راستے میں گھات لگا رکھی تھی، بھاری ہتھیاروں سمیت وادی میں بیٹھے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ شاہ اب واپس نہیں آئیں گے، مگر عارف نے خاموشی سے راستہ بدل دیا تھا، جس سے سب بچ گئے۔ شاہ نے عارف کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یہ شخص عام نہیں، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ فوراً حکم دیا، اس کے لیے شاندار تختہ تیار کرو، آج سے یہ میرے دائیں ہاتھ بیٹھے گا۔ درباریوں نے اعتراض کیا، آقا، یہ مجنون ہے، اگر اس نے نقصان پہنچایا تو ہم جیسے پرانے وفادار آپ کے ساتھ ہونے چاہیں۔ شاہ نے سختی سے کہا، نہیں، یہ تم سب سے زیادہ عقلمند ہے، اس کی خاموش تدبیر نے ہمیں موت سے بچایا، یہی حقیقی حکمت کی نشانی ہے۔ اس دن سے محل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ پرانے درباری برداشت نہ کر سکے کہ ایک اجنبی جسے مجنون کہا جاتا تھا ان کے برابر بیٹھے۔ وہ خفیہ سازشیں کرنے لگے۔ ایک صبح چند درباری عارف کے پاس آئے اور نرم لہجے میں بولے، بھائی، تمہیں دربار کے آداب اور روایات کا علم نہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے سزا ملے۔ عارف نے پوچھا، کیا مطلب؟ میں تو خود یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئے اور بولے، دربار کی پرانی روایت ہے کہ دربار شروع ہونے سے پہلے کوئی بڑا عمل کیا جاتا ہے تاکہ بادشاہ کی توجہ جاگے۔ تم جب شاہ تخت پر بیٹھیں تو ان کی گردن پر ہلکا سا تھپڑ مار دینا، شاہ بہت خوش ہوں گے اور انعام دیں گے۔ اگلے دن دربار لگا۔ شاہ تخت پر بیٹھے تو عارف آگے بڑھا اور ہلکا سا تھپڑ مار دیا۔ شاہ کا تاج گر گیا، مگر تاج کے اندر سے ایک زہریلا بچھو نکلا۔ شاہ سہم گئے اور فوراً سمجھ گئے کہ اگر تاج سر پر رہتا تو بچھو ڈس لیتا۔ شاہ نے عارف کو گلے لگایا اور سب کے سامنے کہا، یہی میرا سچا محبت کرنے والا ہے۔ حاسد اب اور جلنے لگے۔ انہیں خوف ہوا کہ اگر یہی سلسلہ چلا تو یہ مجنون تمام جاگیریں چھین لے گا۔ اگلے دن وہی درباری آئے اور بولے، کل کا منصوبہ کیسا لگا؟ اب ایک اور بات سنو، جب شاہ تخت پر بیٹھیں تو ان کی کرسی پیچھے سے ہٹا دینا، شاہ بہت خوش ہوں گے۔ اگلی صبح عارف نے کرسی ہٹا دی۔ شاہ گرنے سے بچ گئے، مگر کرسی کی ایک ٹانگ پہلے ہی کاٹی ہوئی تھی۔ اگر نہ ہٹاتا تو شاہ گر کر زخمی ہو جاتے۔
शाह ने फिर आरिफ की तारीफ की। हासिद थक गए। आखिरकार उन्होंने बड़ी साजिश की। खफिया तौर पर दुश्मन बादशाह से राबिता किया और जंग पर अकसाया। दुश्मन को यकीन दिलाया कि राया शाह ज़मान के साथ नहीं। जब दुश्मन की फौज सरहद पर पहुंची तो दरबारियों ने झूठे जख्मी लाकर शाह को खौफजदा किया। शाह ने फौज रवाना की और आरिफ को सालार बनाया। दुश्मन की सरहद पर पहुंचकर आरिफ ने हुक्म दिया, सब रख जाओ, मैं पहले खुद दुश्मन बादशाह से मिलूंगा। अचानक झाड़ियों से एक खूनख्वार शेर निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। आरिफ आगे बढ़ा और शेर से लड़ा। सख्त जदोजहद के बाद शेर को मारा और दुश्मन बादशाह की जान बचाई। दुश्मन बादशाह शर्मिंदा हुआ और अमन का मुआहिदा किया। शाह ज़मान ने आरिफ से अपनी बेटी की शादी कर दी। सल्तनत खुशहाल हो गई। आरिफ ने कभी बदला न लिया, न किसी को सजा दी, सिर्फ खामोशी से अच्छे फैसले करता रहा। हासिदों ने शाह के कान भरे कि आरिफ तख्त का ख्वाहिशमंद है। शाह को पहली बार शक हुआ। रात को आरिफ को बुलाया और पूछा, क्या तुम सल्तनत चाहते हो? आरिफ ने कहा, अगर मैं तख्त चाहता तो जंगल में दरख्त तले न बैठा होता। अगर तख्त चाहता तो दुश्मन बादशाह की जान न बचाता। मुझे सिर्फ हक अजीज है। शाह की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें आजमाया और तुम सरखरो हुए। साल गुजरे, सल्तनत पर कहत आया, कोई तदबीर न सूझी। आरिफ ने कहा, खजाने खोल दें, जखीरा अंदूजों को रोकें, अनाज राया में तकसीम करें। शाह ने हुक्म माना। चंद हफ्तों में बारिशें हुई, फसलें लहलहाएं। राया बोल उठी, ये मजनून नहीं, अल्लाह का वली है। आरिफ बूढ़ा हो गया। मुड़ते वक्त शाह को बुलाया और कहा, मेरे लिए न महल बनाना, न मुजस्मा खड़ा करना, बस ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाते रहना। चंद दिन बाद आरिफ खामोशी से रुखसत हो गया। न शोर, न आलान, न खतबा, सिर्फ एक सादा सी कब्र जिस पर लिखा था, ये वो शख्स है जिसे लोग मजनून कहते थे, मगर जिसने सल्तनत को हिकमत अता की। शाह ज़मान भी बूढ़ा हो गया। मरते वक्त अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने सल्तनत बचा ली मगर लोगों के दिल न बदल सका। आखिरी वसीयत में लिखवाया, हर साल दरबार में उस मजनून की कहानी सुनाई जाए ताकि कोई ना भूले कि हकीकी हिकमत शूर नहीं करती, खामोशी से काम करती है। साल गुजरते गए, बादशाह बदलते गए, दरबारी बदलते गए, मगर कहानी जिंदा रही। और जब भी सल्तनत मुश्किल में पड़ती, किसी न किसी शक्ल में उस मजनून की याद रहनुमाई कर जाती। कभी किसी वकील के ख्वाब में, कभी किसी बच्चे की जबान पर, कभी किसी फकीर के जुमले में। इससे सबक ये मिलता है कि असल हिकमत शूर दावों और ताकत के मज़ाहिरे में नहीं होती, बल्कि खामोश नीयत, दरसत फैसले और अल्लाह पर भरोसे में छिपी होती है। और जो शख्स सच और खैर के लिए जीता है, उसे दुनिया चाहे मजनून ही क्यों न समझे, इंजामकार वही सरखरो होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दुआ में याद रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।